औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। बहरहाल इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सभी इंशाअल्लाह बखैर व आफ़ियत होंगे। आज की बहरहाल एक बहस लेकर चलना चाहता हूँ, इंसान की नेदामत के आंसू। इंसान जिस वक्त नादिम होता है तो हर चीज़ खुद ब खुद सही हो जाती है। बाज़ मौक़े पे बाज़ ऐसे गुनाह एक होते हैं कि जिसकी वजह से इंसान खुद ब खुद जहन्नम की तरफ खींचता हुआ चला जाता है। बहुत छोटे छोटे से गुनाह होते हैं कि जिसकी वजह से जिसको इंसान सोचता भी नहीं और उस मराहिल की तरफ बढ़ता जाता है जिसको उसने सोचा भी नहीं था, फिक्र भी नहीं किया था। उनमें से एक चीज़ ऐसी है कि जब इंसान को जहन्नम की तरफ जो खींचती हुई ले जाती है वो है झूठ। झूठ के लिए शरीयत ने हर तरह से मना किया है, बल्कि आका अमीर मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है, मौला फरमाते हैं कि मजाक में भी झूठ बोलना जायज़ नहीं है। यानी बाज़ मौक़े होता है इंसान मजाक में जो है झूठ बोल जाता है कि ये चीज़ नहीं थी, ये ऐसी हो गई, तो उस वक्त भी वो झूठ बोलने के लिए मना किया गया है। झूठ इंसान को ऐसे खोखला करती है जैसे दीमक एक दरख्त को या कोई चीज़ को जैसे खोखला करती है, उस तरह से इंसान को ये अंदर से खा जाती है। यानी उसके आमाल को अंदर ही अंदर ये खाना शुरू कर देता है झूठ बोलना। जब इंसान को झूठ बोलने की आदत पड़ जाए तो फिर हर चीज़ में वो झूठ होती है, बल्कि उसकी सच भी अगर वो बोले तो लोग उसे झूठा समझते हैं। वो झूठा चौपान वाक़या सुना होगा आपने, बहुत ही मारूफ है, बड़ा मशहूर है, और बल्कि बचपन में किताबों में भी पढ़ा होगा कि एक चरवाहा था, रोज़ ऐसे ही मजाक में चिल्लाया करता था कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, सबको परेशान करने के लिए। याद आ गया होगा ये वाक़या, बचपन में पढ़े होंगे आप लोगों ने, हम लोगों ने सब नहीं पढ़े हैं, कि चौपान दुर्गो जिसको कहा जाता है कि झूठा चरवाहा रोज़ परेशान करने के लिए कबीले वालों को सबको जो है ये चिल्लाया करता था, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। और जब लोग आ जाते थे वहाँ पर पहुँचते थे तो ये हंसता था और मजाक उड़ाता था, कहता था मैंने तो झूठ बोला। एक दिन इत्तेफाक से भेड़िए ने हमला कर दिया, दरिंदे ने इसके जानवरों पर हमला कर दिया। अब ये चीख रहा, चिल्ला रहा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लोग घरों में बैठे हुए आराम से अपने काम धाम जैसे कर रहे थे, लोग कर रहे थे, कहते हैं कि ये रोज़ चिल्लाया करता है, परेशान करता है, वहाँ जाओ तो हंसता है और झूठ बोला करता है ये कि भेड़िया है, भेड़िया, वहाँ पहुँचे तो कुछ नहीं। बहरहाल ये यहाँ भी बेचारा चीखता चिल्लाता और उसने दरिंदे ने सारे जानवरों को इसके चीर फाड़ डाला और ये भी लहूलुहान हो गया। अब ये बैठा हुआ, बहरहाल उसमें से एक आध लोग बहरहाल रहम खा के चलो चल के देखें तो देखा तो वहाँ माजरा ही अजीब है, जानवर सब मरे पड़े हुए हैं और ये अकेला ज़ख्मी वहाँ बैठा हुआ है। तो लोगों ने कहा देखो झूठ का अंजाम क्या होता है, तुमने खुद देख लिया, हम लोग रोज़ तुम्हारी आवाज़ पे आया करते थे, लेकिन आज सच था, तुमने आवाज़ दी तो वो भी झूठ लगा। ऐसी बाज़ मौक़े पे बहुत सी चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं कि जिसको हम उसको पर्दे के पुश्ते कर देते हैं, पीछे कर देते, पुश्ते पर्दा कर देते हैं, एक छोटी सी चीज़ छुपाने के लिए। यानी एक झूठ के लिए 70 झूठ बोलना पड़ता है। सच कड़वा है, एक मरतबा कह दिया आदमी को अच्छा लगे ना लगे। मसलन एक सामान है, एक चीज़ मैंने शायद प्रोग्राम में किसी वक्त और भी कहा था 2 साल पहले कि एक चीज़ है जिसका नाम शरीयत ने कहा तदलीस माशिता। तदलीस यानी मिलावट किसी चीज़ में। अक्सर होता है दूध में पानी या पानी में दूध, या चावल है चावल में पत्थर या पत्थर में चावल, दाल में पत्थर या पत्थर में दाल। ऐसी बहुत सी चीज़ें। फल बेचने वाले वो बेहतर समझे, सड़े हुए फल जो पीछे रखे रहते हैं और अच्छे वाले आगे सजा के रखते हैं। इसी तरह से आलू प्याज वाले जो हैं वो भी सुन लें, होता है अक्सर कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े आलू प्याज आगे सजा दिए जाते हैं और ख़राब वाले छोटे वाले पीछे। कि जिस वक्त तौला जा रहा है तो तौल में उन्होंने उठा, सामने बात हुई वो चीज़ जो सामने नज़र आ रही है, लेकिन जिस वक्त बेचारा घर ले जाकर बजाय दुआ देने के जो है बद्दुआ देता है।
कि मैं कहे कि वहाँ से क्या लाया था, अब यहाँ अच्छा अब हिम्मत नहीं कि इतनी दूर से कोई बहुत ही झक्की आदमी हो उठ के जाएगा बदल के चला आए, लेकिन कौन फिर बदलने जाता है। तो ये चीज़ मिलावट की गई, ये चीज़ मिलावट की गई। हाँ, यहाँ एक चीज़ और हो सकती है, बड़ी अच्छी चीज़ है। आप वो छोटे छोटे आलू, छोटी छोटी प्याज़ों को निकाल के अलग रख दीजिए, अच्छे अच्छे आलू, अच्छी अच्छी प्याज़ों को अलग रख दीजिए, अच्छे चावल इधर रख दीजिए और ख़राब टूटे चावल इधर रख दीजिए, अच्छी दाल इधर रख दीजिए और उसमें ख़राब दाल इधर। इसी तरह सारी चीज़ हमारी ज़िंदगियों में जो है, देखो भाई इसकी कीमत ये है, इसकी कीमत 90 रुपये है, इसकी कीमत 100 रुपये है, ये अच्छी वाली जो है। जिसको लेना होगा लेगा, जिसको अच्छा माल चाहिए होगा ये अच्छा माल, जिसको ख़राब माल चाहिएगा वो ख़राब माल, सामने चीज़ मौजूद है। जिसके पास जितना पैसा होगा उसी हिसाब से वो, अब ये पैसा जो हमारे घर में आएगा ये खैर बरकत लेकर आएगा, ये पैसा हमारे घर में वो खैर बरकत लेके आएगा जिसको हम भी खाएंगे, हमारी फैमिली भी खाएगी और ये बैंक बैलेंस भी होता रहेगा। लेकिन अगर ये झूठ से हमारी ईंट अगर ये लगाई गई, घर की खड़ी की गई, तो कहते ता सुरैया बेरवद खज बेखज, आसमान तक अगर ईंट आप उठा के एक दीवार खड़ी कर दें, अगर पहली नींव की ईंट अगर उसकी आड़ी हो गई तो सब आड़ी ही आड़ी होती चली जाएगी ऊपर तक, सुरैया तक पहुंच जाए, आसमान तक वो आड़ी ही रहेगी। झूठ की कश्ती बड़ी दूर तक नहीं चलती है, बड़ी दूर तक नहीं चलती, कहीं ना कहीं पे वहां पे पकड़ा जाएगा। तो बहुत सी चीज़ों में हम अपने माल बेचने के लिए उसमें झूठ बोल देते हैं, किसी का दिल जीतने के लिए उसमें झूठ बोल देते हैं, किसी और चीज़ के लिए उसमें झूठ बोल देते हैं। ये गलत है, शरीयत ने इसको इजाज़त नहीं दी है। झूठ हमेशा मना किया गया है, झूठ हमेशा रोका गया है। हाँ, ये झूठ एक जगह पे आसान भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। यही झूठ जिसको शरीयत ने मना किया है, यही झूठ किसी जगह पर अच्छा भी हो सकता है, बल्कि लोग उसकी तारीफ भी कर सकते हैं। कहाँ? मसलन किसी की जान बचाना है, दो खानदान आपस में जुदा हो रहे हैं, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो रही है, भाई बहन में जुदाई हो गई है। हम गए, हमने जाकर बहरहाल शौहर के पास गए, हमने जाकर तारीफ़ की। बहरहाल एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते, उनके पास जाकर हमने तारीफ़ की। हमने कहा ऐसा है कि आपकी अहलियत तो दिनों रात फ़कत आप ही का जिक्र किया करती हैं, आपकी अहलियत फ़कत दिनों रात आप ही को सोचा करती हैं, हर वक्त आप ही की तारीफ़, आप ही के सब कुछ गुनगाया करती हैं। कहेंगे आए वो मेरी कब से तारीफ़ करेंगे? बहरहाल मैंने सुना इस तरह से आपके वो हर वक्त तारीफ़ किया करती हैं। बहरहाल उधर गए बीवी के पास, बीवी के पास जाने के बाद कहा कि आपके शौहर तो आपके अलावा किसी को दुनिया में चाहते ही नहीं, हर वक्त वो आप ही की तारीफ़, आप ही की बातें वो किया करते हैं। कहते अब दोनों के दिल में ये मोहब्बत बढ़ेगी, वो नफ़रत मोहब्बत में कि जिसके लिए मैं इतना बुरा चाहती हूँ वैसा। या गए किसी ख़ानदान में लड़ाई झगड़ा हो आपस में, बहरहाल जाके उसमें बीच में आपने बीच बचाव किया, जाके इधर से जाकर उनसे जाकर कहा कि इस तरह से तुम्हारे यहाँ वो तारीफ़ें कर रहे हैं, इस तरह से तुम्हारी अच्छाइयाँ बयान कर रहे हैं। अब ये चीज़ जो इन्हें जाकर बताई, वो चीज़ उन्हें जाकर बताई, दोनों चीज़ें एक हो जाएंगी। ये यहाँ पे आसान हो जाएगा, एक जान का बचाना, एक ख़ानदान को बचाना, ये उसके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन बाज़ मौक़े पे होता है कि बाज़ मौके पे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से इंसान वहाँ पर कबीह हसन हो जाता है और बाज़ मौके पे हसन कबीह हो जाता है। लेकिन फिर भी इंसान को बचना है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए कहते हैं कि अगर एक इंसान ख़राब हो तो उसके ख़राब होने की वजह से माशरा भी ख़राब हो जाता है। जिस तरह से एक मछली अगर तालाब में गंदी हो तो सारी मछलियों को जो है गंदा कर डालती है। नकल किया जाता है कि एक औरत, कहते हैं अगर औरत घर की सही हो जाए तो सब कुछ सही हो जाए। कहते हैं एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेकर जाएगी, एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेकर जाएगी। नकल किया जाता है कि एक औरत को लेकर आया जाएगा हिसाब किताब के लिए। कहते मैशर मुझसे लाकर जब खड़ा जिस वक्त किया जाएगा हिसाब किताब के लिए, जब उसे नकल करते हैं हिसाब लिया जाएगा, तो औरत को उसके गुनाहों की वजह से, उसकी बेपर्दगी की वजह से, उसकी बेहयाई की वजह से, उसके जो गुनाह उसने किए हैं, जितने भी गुनाह किए हैं, उसकी वजह से उसको अजाब के फरिश्ते खींच कर जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे। कहते हैं जैसे ही जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेगी औरत चिल्लाएगी, चीखेगी, कहेगी माबूद मुझे छोड़ दे, परवरदिगार मुझे छोड़ दे, मुझे बख्श दे। कहते नहीं, इसे लेकर जाओ, ले जाकर इसे जहन्नम में झोंक दिया जाए, इसके अजाब
جو اس نے دنیا میں گناہ کیے ہیں، جو اس میں دنیا میں بدکرداری کی ہے، جو دنیا میں اس نے بے حیائی کی ہے، بے پردگی کی ہے، اس نے جھوٹ بولے ہیں، کیا 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 سارے گناہ گنائے جائیں گے۔ کہتے ایک مرتبہ جیسے ہی فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر چلیں گے، ایک مرتبہ یہ عورت کہے گی خدایا صبر کر، میں تیری جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ معبود، اے پالنے والے، سب سے پہلے میرے باپ کو بلایا جائے۔ ندا آئے گی، جاؤ اس کے باپ کو بلا کر لے کے آؤ۔ کہتے ہیں اس کا باپ لایا جائے گا، سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ یہ عورت کہے گی پالنے والے، یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، اس نے میری تربیت کی ہے، اس نے مجھے پالا ہے، اس نے مجھے پوسا ہے، اس نے مجھے بزرگ کیا ہے، اس نے مجھے پڑھایا ہے، اس نے لکھایا ہے، ہر زحمت میرے اس باپ نے کی ہے۔ اے معبود، یہ باپ جو میری ہر ضد پوری کرنے کے لیے، ہر چیز پوری کرنے کی، جو میری پڑھائی لکھائی کے لیے جس نے اپنے گھر بار کو بیچ دیا، یہ باپ کہ جس نے دن و رات زحمت کی کہ مجھے کسی مقام پر پہنچائے، مجھے کسی جگہ پر پہنچائے، اس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، ہمیشہ یہ زحمتیں کرتا رہا، دن و رات اس نے محنت کی ہے، اور اس کے بعد مجھے اس نے اس مقام تک پہنچایا۔ پروردگار، یہ باپ کہ جس نے اپنے زمینوں کو گروی رکھ دیا، جس نے اپنے گھر کو بیچ ڈالا، جس نے خود اپنے آپ کو تباہ کر دیا میرے لیے، اپنی اولاد کے لیے، معبود آج یہ میرا باپ کہ جس کی وجہ سے میں اس وقت جہنم میں جا رہی ہوں۔ تو ندا آئے گی، کیوں؟ تیرے باپ نے تو تیرے لیے اتنی زحمتیں کی تھیں، تیرے باپ نے تیرے لیے اتنی مشقتیں اٹھائیں، دن و رات ایک کیا، نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، ہر چیز تیرے باپ نے کی، پھر کیوں؟ کہ گئے میرے معبود، میں جس وقت گناہوں کی طرف بڑھ رہی تھی، یہ میرے باپ نے اس وقت مجھے نہیں روکا، یہ میرے ہر گناہ پر پردہ ڈالتا رہا، میں بے پردہ گھومتی رہی مگر میرا باپ مجھے دیکھتا رہا، میں حرام کرتی رہی مگر میرا باپ مجھے دیکھتا رہا، میں راتوں کو گھر سے لیٹ آیا کرتی تھی مگر میرے باپ نے کبھی مجھے نہیں ٹوکا، میں ہر جگہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھوما کرتی تھی مگر کبھی میرے باپ نے مجھے نہیں روکا، میں ہر جگہ جو چاہتی تھی اپنے باپ سے، جو فیشن چاہتی تھی، جو چیزیں چاہتی تھی، میک اپ کے لیے چاہتی تھی، ہر چیز کے لیے میرے باپ نے میرے لیے مہیا کیا، کبھی میرے گناہوں کو اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ معبود، یہ ہے میرا باپ جو اس کا ضامن ہے، جس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہی ہوں۔ انصاف سے بتائیں اس وقت وہ باپ کیا جواب دے گا جس نے اپنے بچوں کے لیے اتنی زحمتیں کی ہوں، لیکن اسلام سکھانے کے لیے اس نے ذرہ برابر بھی وہاں پر محنت نہ کی ہو، پردہ سکھانے کے لیے اس نے کبھی محنت نہ کی ہو، کہ اپنی بیٹی کو جب ساتھ میں لے کر بے پردہ چلتا تھا کبھی بھی اس کے اوپر حیا نہ آئی تھی، اپنی بیٹی کو لے کر تنگ لباس پہن کر ساتھ میں گزرتا تھا، شادیوں میں محفلوں میں جایا کرتا تھا، لیکن کبھی بھی اپنی بیٹی کو اس نے نہیں ٹوکا کہ بیٹا راستے میں یہ چیزیں کر کے نہ جاؤ، راستے میں پردہ کر کے چلو، تمہیں جہاں جس جگہ محفل میں جانا ہے، جس جگہ پروگرام میں جانا ہے، وہاں جا کر کپڑے اپنے اتار لینا، وہاں عورتیں ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اے معبود، اس میرے باپ نے مجھے کہیں نہیں روکا، ہر جگہ میں میک اپ کر کے نکلی، ہر جگہ میں خوشبو لگا کر نکلی، ہر جگہ میں سنور کے نکلی، میرا باپ ساتھ میں مجھے ہاتھ پکڑ کے چلتا رہا، سڑکوں پر چلتا رہا، محفلوں میں جاتا رہا، پروگرام میں جاتا رہا، لیکن کسی جگہ پر میرے باپ نے مجھے نہیں روکا۔ کہتے ندا آئے گی، اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اور ان دونوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ کہتے جیسے ہی جہنم میں ڈالنے کے لیے بڑھیں گے ایک مرتبہ پھر رک جائے گی، کہتے معبود صبر کر، میری ماں کو بھی بلایا جائے، میری ماں کو بھی بلایا جائے۔ کہتے ماں آئے گی، معبود یہ میری ماں ہے، یہ میری ممتا ہے، میں اس کی گود کی پلی ہوں، اس نے میرے لیے نہ راتوں کی سردیوں کو دیکھا ہے، نہ دن کی دھوپ کو دیکھا ہے، نہ اس نے بھوک کو دیکھا ہے، نہ پیاس کو دیکھا ہے، اس نے اپنی ممتا کو دیکھا ہے، اس نے ہر جگہ میرے لیے ہر مشقتیں کی میرے لیے، اس نے دوسروں کے گھروں پر جھاڑو کیا ہے، برتن کیا ہے، سب کچھ کیا ہے۔ یہ معبود، یہ میری ماں اگر مجھے چاہتی کہ میں غلط راستے کی طرف جا رہی تھی تو کیا میری ماں اگر مجھے روکتی تو میں رک نہیں سکتی تھی؟ اے میری معبود، اس نے مجھے کسی غلط کام کے لیے نہیں روکا۔ اے میرے معبود، میری ماں خود بھی بے پردہ گھومتی رہی اور مجھے بھی جو ہے بے پردہ گھماتی رہی، خود بھی دوسروں کے سامنے آتی رہی، مجھے بھی لے کر آتی رہی۔ یہ میری ماں خود بھی گناہ کرتی رہی اور مجھے بھی گناہ کرواتی رہی۔ کہتی انصاف سے بتائیں کہ اس وقت اس ماں پہ کیا گزرے گی جس نے اپنی بچے کی تربیت میں ذرہ برابر، میں ہر ماں کو نہیں کہتا، نہ ہر باپ کو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر باپ آج معاشرے میں ان نگاہوں سے دیکھتا ہوں، دنیا بھر جاتا ہوں، پوری دنیا گھومتا ہوں، ہر جگہ دیکھتا ہوں
کہ یہ ساری غلطیاں، ساری گناہوں کی جو جڑ ہیں ماں اور باپ ہیں۔ ماں باپ اگر خود سدھرے رہیں گے ان کے بچے خود سدھر جائیں گے۔ ماں باپ اگر بگڑے ہوئے ہیں تو بچوں کو خطا نہ کہی جائے، وہ خود ماں باپ کی غلطی ہے۔ ماں باپ جیسے چاہے، بچہ ایک کورا کاغذ تھا، اس پہ جو لکھیں گے آپ لکھ جائے گا۔ وہ کیا تھا، وہ کیا جانے گناہ کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہوتا ہے، خراب کیا ہوتا ہے، اسے ہم نے سکھایا۔ آج ہم نے جو کیا ہمارے بچے نے دیکھا، آج ہر غلط کام جو ہم نے گھر میں کیا وہ ہمارے بچے نے دیکھا۔ بچہ گالی کیا جانے کیا ہوتا ہے، بچہ جھوٹ بولنا کیا جانے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ ماں باپ نے ایک دوسرے سے جھوٹ بولا، بچہ سن رہا ہے۔ ماں باپ نے ایک دوسرے سے بے احترامیاں کی، بچہ دیکھ رہا ہے، اس نے دوسرے کی بے احترامی کی۔ ماں باپ نے ایک دوسرے سے بد کلامی کی، بچہ دیکھ رہا ہے، بد کلامی سن رہا ہے، وہ بد کلامی کرنا اس نے شروع کیا۔ ماں باپ بے نمازی تھے، دنوں رات کبھی نہ نماز پڑھتے تھے، نہ روزہ رکھتے تھے، مہینہ گزر جاتا تھا کبھی ایک وقت روزہ بچے نے نہ دیکھا۔ تو آج کیوں بچوں کو ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ نہ روزہ کرتا ہے نہ نماز کرتا ہے؟ بچے کی غلطی نہیں، ہماری غلطی ہے، ہماری اپنی غلطی ہے۔ ہم اگر سدھرے ہوتے تو بچہ ہمارا خود سدھرا ہوتا۔ اگر آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے، ہمارا بچہ ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھیاں کرتا، کل یہ بڑا نمازی بن جاتا۔ آج ہم روزہ رکھتے، یہ دن بھر کچھ گھنٹے بھوکا رہتا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر سحری اور افطار کرتا، کہ اس کو عادت پڑتی کہ روزہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کہتے ایک مرتبہ ندا آئے گی، اس عورت کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کی ماں کو بھی پکڑو، انہیں جہنم کی طرف لے جا کر جھونک دو انہیں۔ کہتے جیسے ہی جہنم کی طرف بڑھیں گے، عورت فریاد کرے گی، رک معبود، اے پروردگار صبر کر، معبود میرے شوہر کو بلایا جائے۔ کہتے شوہر کو بلایا جائے گا، شوہر آئے، پروردگار یہ میرا شوہر ہے، میں اس کی زوجہ ہوں، اس کی شریک حیات ہوں۔ خدایا تو نے خود قرآن میں کہا ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، میں اس کا کپڑا ہوں، یہ میرا کپڑا ہے۔ اے معبود تو نے اس کو میرے لیے، مجھ کو اس کے لیے تو نے پیدا کیا ہے۔ معبود یہ میری شریک حیات ہے، میں اس کی شریک حیات ہوں، یہ میرا خاوند ہے، یہ میرا شوہر ہے، میری دنیا ہے۔ تیرے بعد اگر کسی کو سجدہ کرتی تو شاید میں اسی کو سجدہ کرتی۔ معبود یہ میرا شوہر ہے۔ اے معبود آج ساری گناہوں کی بانی، میری ساری تربیت ماں اور باپ کے بعد اس شوہر پہ تھی، میں سب کچھ اس کے پاس تو نے ایک ایسی چیز دے رکھی تھی کہ جس سے جو چیز چاہتا مجھ سے کروا لیتا۔ وہ طلاق کی دھمکی تھی، وہ طلاق کی دھمکی تھی کہ جس سے جو چیز مجھ سے چاہتا یہ کروا لیتا۔ اے میرے معبود اس نے مجھے گناہوں کی طرف کبھی نہیں روکا، خود بھی گناہ کیے، مجھے بھی ساتھ میں لے کر گیا، خود بھی محفلوں میں جا کر ناچا، مجھے بھی جا کر نچوایا اس نے۔ پروردگار اس نے میرے پردے کو اس نے اتارا ہے، معبود اس نے حرام کاری کی طرف عادت مجھ سے ڈلوائی ہے۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار آج جو میں تیرے سامنے ہوں، ماں باپ کے گھر سے آئی تھی، اگر مجھے یہ سنوارنا چاہتا، مجھے نیک کرنا چاہتا، اگر مجھے دھمکی دے دیتا کہ اگر تو یہ کام کرے گی میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو کیا میں وہ کام کرتی؟ معبود میں کچھ نہ کرتی۔ آج ساری چیزوں کا بانی، ساری چیزوں کا ضامن یہ میرا شوہر ہے۔ انصاف سے بتائیں اس وقت وہ شوہر کیا کرے گا کہ جو خود گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی کو چہرے کو کھلوا کر سامنے لے کر آئے، اپنے دوستوں سے اپنی بیوی کی تعریف چاہے کہ بتاؤ تمہاری بھابھی کیسی ہیں، تمہیں اچھی لگی، ان کا حسن کیسا ہے، ان کا جمال کیسا ہے۔ وہ شوہر کہ جو بیٹھ کر اپنی بیوی کی تعریفیں اپنے دوستوں سے سننا چاہے، وہ شوہر جو محفلوں میں لے جا کر سجا کر اس کو لے جا کر دوسروں کو دکھانا چاہے، دوسروں سے تعریف لینا چاہے کہ ماڈرن زمانے کا میں ہوں، نئے زمانے کا میں ہوں، فیشن کے زمانے کا میں ہوں سب کچھ۔ وہ شوہر کہ جو ہر طرح سے ہر بے حیائی سنیما مجھے لے کر گیا، کبھی میرے ہاتھ کو پکڑ کر وہ شوہر جو ہے مجھے مسجد میں لے کر نہ گیا، کبھی امام بارگاہوں میں لے کر نہ گیا، وہ شوہر جو مجھے ہر حرام کاری کی طرف کھینچ کر لے کر گیا۔ کہتے وہ شوہر اس وقت کیا کرے گا؟ اپنے سر کو جھکائے ہوگا، ندامت کے آنسو بہا رہا ہوگا، ندامت کے آنسو بہا رہا ہوگا۔ ندا آئے گی پروردگار کی، اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کی ماں کو بھی پکڑو، اس کے شوہر کو بھی پکڑو، ان کو لے کر جاؤ جہنم میں، لے جا کر ان کو جھونک دو۔ کہتے جیسے ہی لے کر جانے لگے ایک مرتبہ پھر یہ فریاد کرے گا، رک میرے معبود رک جا، پروردگار میرے بھائی کو بلایا جائے۔ کہتے بھائی کو بلایا جائے گا، معبود یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں، میں اس کی عزت ہوں، میں اس کی آبرو ہوں۔ اے میرے معبود آج جو کچھ بھی ہوں میں، یہ میرا بھائی
اگر مجھے چاہتا تو ان حرام کاریوں سے اگر مجھے بچاتا تو معبود آج میں یہاں پر نہ ہوتا۔ اگر میرا بھائی مجھے کھڑا ہو کر 4 جوتے بھی لگا دیتا، کہتا میری بہن تو جو کر رہی شریعت کے خلاف کر رہی ہے، تو آج میں یہاں پر کیا کرتا۔ اے میرے معبود، یہ میرے بھائی نے کبھی مجھے بے اوریانی سے نہ روکا، اس میرے بھائی نے کبھی پارٹیوں میں جانے سے نہیں روکا۔ اے میرے معبود، اس بھائی نے کبھی مجھے غلط راستوں پر جانے سے نہ روکا، بلکہ خود بھی میرے ساتھ گیا، مجھے بھی لے کر گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ بھائی کیا کرے گا روز محشر، کہ جو بھائی خود چوراہوں پر بیٹھ کر دوسروں کی ماں اور بہنوں کو دیکھتا ہو، وہ بھائی کیا کرے گا جس کی نگاہیں خود دوسروں کے ناموس کے اوپر ہوں؟ وہ بھائی کیا کرے گا کہ جو اپنی ناموس کی تو گھر میں حفاظت کرتا ہے کہ میری ناموس گھر پہ حفاظت میں ہوگی، لیکن دوسرے ناموس پر اس کی نگاہیں ہوں، تو بھائی اس وقت کیا کرے گا؟ خجل کے آنسو، شرمندگی اور ندامت کے آنسو ہوں گے، سر جھکائے ہوگا۔ کہتے ندا آئے گی، اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کی ماں کو بھی پکڑو، اس کے شوہر کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو، ان سب کو لے کر جاؤ جہنم میں۔ کہتے ہیں اب جیسے ہی جہنم کے نزدیک آ جائیں گے، پھر یہ چلائے گی، معبود صبر کر، پروردگار صبر کر، اے میرے معبود میرے بیٹے کو بلایا جائے، میرے بیٹے کو بلایا جائے۔ کہتے بیٹا بلایا جائے گا، بیٹا آئے گا سامنے، خدایا یہ میری جان ہے، یہ میرا جگر ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میری روح ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اے میرے معبود، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس کے لیے معبود میں نے جس کی ضد کے لیے دنیا کی ہر شے اس کے لیے حاضر کی ہے۔ اے میرے معبود، ایک تو نے جو میرے دل میں اس کے لیے ممتا ڈال دی تھی، جس کی میں دیوانی تھی، اس ممتا کے آگے میں ہار جایا کرتی تھی۔ اگر میرا بچہ کسی چیز کے لیے ضد کر لیتا تھا، پروردگار نہ میں حرام دیکھتی تھی نہ میں حلال دیکھتی تھی، اپنے بچے کی اس چیز کو مجھے پورا کرنا تھا۔ اے میرے معبود، یہی میرا بچہ ہے کہ جس کی تربیت کے لیے میں نے دوسروں کے گھروں پر جا کر جھاڑو لگائی ہے۔ اے میرے معبود، یہی میری ممتا ہے کہ جس کے لیے میں نے دوسروں کے گھروں پر جا کر برتن دھلے ہیں۔ اے میرے معبود، یہی میرا بچہ ہے جس کی ممتا اور محبت کے لیے اگر یہ راتوں کو پیشاب کر دیتا تھا، اگر بستر کو گیلا کر دیتا تھا، سردیوں کے سیزن میں اس کو سوکھے پر لٹاتی تھی، خود اس کی محبت میں گیلے پر سو جاتی تھی۔ اے میرے معبود، یہ میرا بچہ ہے، یہ میری محبت ہے، میری آن ہے، میری شان، میری مان ہے۔ اے میرے معبود، پروردگار میں نے اس کے لیے ہر کام کیا ہے، ہر مشقتیں میں نے حرام تک کیا ہے اس کے لیے، تاکہ اس کی میں تربیت کر سکوں، اپنے بچے کو میں پال سکوں، اپنے بچے کے لیے معبود میں نے ہر کچھ کیا ہے۔ اے میرے معبود، یہ میرا بیٹا ہے، کیا یہ اگر میرا بچہ مجھ سے ضد کروا کے جو چیزیں مجھ سے لے لیتا تھا، اگر یہ مجھ سے ضد کرتا، اے میری ماں تو جو یہ غلط کام کر رہی ہے یہ غلط ہے، اگر تو ایسا کرے گی میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اے میرے معبود، اگر میرا بچہ مجھ سے ضد کرتا کہ آج جو میں بے پردہ ٹہل نہیں ہوں، اور میرا بچہ کہتا ہے کہ ماں شریعت نے اس کو منع کیا ہے، اگر تو نے ایسا پردہ آج ایسا کیا تو میں تیرے ساتھ باتیں نہیں کروں گا، تو کیا میں اس کی باتوں کو نہ مانتی؟ اے میرے معبود، اگر میرا بچہ مجھے روکتا جن کاموں کی طرف میں جا رہی تھی، جو شریعت کے خلاف تھے، جو غلط تھے، جو اسلام کے خلاف تھے، اگر یہ مجھ سے ضد کر لیا کرتا کہ ماں اگر تو نے ایسا کیا تو میں گھر میں نہ آؤں گا، تو کیا میں اس کی باتوں کو نہ مانتی؟ کہتے ماں خجل ہو جائے گی۔ کیا کرے گا وہ بیٹا کہ جس نے اپنی ہر ضد پوری کروانے کے لیے ماں کو بے آبرو کروا دیا، لیکن کبھی بھی اسلام کا ایک پیغام اپنی ماں کو نہ دیا، کوئی نیک راستے کی ماں کو دعوت نہ دی۔ ماں یہ چیز بہت اچھی میں سن کے آیا ہوں، یہ باہر فلاں مولوی نے یہ چیز بڑی اچھی پڑھی، یہ فلاں مولانا نے بڑی اچھی چیز پڑھی، یہ فلاں جگہ مجلس میں یہ چیز میں سن کے آیا ہوں، یہ فلاں جگہ پروگرام ماں میں دیکھ کے آیا ہوں، اتنا اچھا پروگرام ہے، اتنے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ بے پردگی نہیں کرنا چاہیے۔ ماں فلاں جگہ میں سن کے آیا ہوں، حدیث رسول تھی، پیغمبر کی حدیث تھی، حضور نے فرمایا تھا کہ ایسا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، تہمت نہ لگاؤ، بہتان نہ کرو، چغلی نہ کرو، حرام خوری نہ کرو۔ اگر آج یہ میرا بچہ مجھے آ کر ان اچھی چیزوں کو آ کر مجھے بتاتا تو کیا میں ان کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی؟ یہ میرے بچے کو جس کو میں نے جوان کیا، سب کچھ کیا، آج شادی کی، بیاہ کی، لیکن کبھی بھی اس نے اسلام کی طرف مجھے ایک لفظ کی دعوت نہ دی۔ میں انجان تھی، اس نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ میں نے اس کو پڑھایا تھا، میں نے اس کو لکھایا تھا، معاشرے میں بھیجا تھا ہر جگہ، لیکن یہ مجھے ذرہ برابر بتانے کے لیے تیار نہ تھا۔ کہتے ایک مرتبہ ندا آئے گی، اس کو پکڑو،
इसके बाप को पकड़ो, इसकी माँ को पकड़ो, इसके शौहर को पकड़ो, इसके भाई को पकड़ो, इसके बेटे को पकड़ो, सबके सबको ले जाकर जहन्नम में झोंक दो। कहते एक औरत यहां पर 4 लोगों को लेकर जाएगी जहन्नम में। एक औरत। ये मेरी माँ और बहनों, ये मेरे भाइयों, दुनिया बहुत छोटी है, उम्र बहुत कम है। जब इंसान कहते हैं अगर दिन का भटका हुआ शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे भटका नहीं कहते। मोहलत है, अल्लाह ने दी है 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल की उम्र हमें मोहलत दी गई है। कम से कम सीधे रास्ते पर आने की कोशिश की जाए, कम से कम राह हक्का पे चलने की कोशिश की जाए। जब हमें मौका मिल जाए, जब मौका मिल जाए उसको गनीमत समझा जाए। अब भी वक्त है, अब भी टाइम है, अब भी अगर हम सुधरना चाहें तो अब भी सुधर सकते हैं। बहरहाल दुआ है कि परवरदिगार हमें और आपको राह हक के रास्ता दिखाए। और एक दुआ है कि बहरहाल जो तमाम इन सब चीज़ों के लिए है कि इनसे बचने के लिए और गिरफ्तारियों के लिए, हाजत के लिए, मुश्किलात के लिए, और जिस वक्त चाहता है इंसान के इस दुनिया में बहरहाल है तमाम चीज़ें, उसके लिए कार खैर में लिखा जाए, उसके लिए अच्छा ही अच्छा लिखा जाए। तो उसके लिए मासूम ने बहुत सी चीज़ें बताई हैं कि अगर उन चीज़ों को अंजाम दिया जाए तो ज़रूर परवरदिगार हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए बहरहाल मुश्किलात के दरवाज़ों को जो हमारे लिए हैं उन सबको खोल देगा और हमारी गिरफ्तारियों को जल्द अज जल्द बरतरफ कर देगा। काफ़ी किताबें हैं दुआओं की, खुद मफातिहुल जनाह के अंदर काफ़ी दुआएं जिसमें बहरहाल नकल की गई हैं शेख अब्बास कुम्मी ने, और आगे मुक़द्दम की किताबें हैं, और बहुत से बड़े बड़े जो उलमा गुज़रे हैं कि जिन्होंने बहुत सी किताबों के अंदर काफ़ी दुआओं को नकल किया है कि अगर उसे पढ़ा जाए तो परवरदिगार ज़रूर हमारे लिए वहाँ के लिए कुछ ना कुछ रखेगा। एक दुआ बहरहाल एक मुख्तसर से एक छोटी सी, 12 मैंने उसको अर्ज़ किया है, शायद पहले भी कभी अर्ज़ किया होगा, इस वक्त जहन में नहीं, लेकिन तकरार के लिए फिर कह देता हूँ कि अगर इस दुआ को रोज़ पढ़ा जाए तो इस दुआ के पढ़ने से एक मरतबा अगर इस दुआ को पढ़ा जाए तो उसका सवाब मैं आपको गिना देता हूँ कि एक मरतबा पढ़ने का इसका सवाब क्या है। नकल किया गया है, मिफ्ताहुल कुनूज़ में भी है और दीगर किताबों में भी, काफ़ी किताबों में इसको नकल किया, छोटी बड़ी किताबों में इस दुआ को नकल किया गया है कि अगर कोई शख्स अगर दिन में एक मरतबा पढ़े, वैसे जितना पढ़ेंगे सवाब उतना ही ज़्यादा, अगर एक मरतबा पढ़ा जाए तो मैं इसका जिक्र अर्ज़ करता हूँ कि बहरहाल वो ना हो कि जहन्नम के लिए बहरहाल ईंधन ना बने हम, बल्कि वहाँ के लिए कुछ इकट्ठा कर लिए। एक छोटी सी दुआ मुख्तसर से इसको पढ़ा जाए कि अगर इसको एक मरतबा दिन में पढ़ा जाए तो पैगंबर फरमाते हैं कि 1000 हज का सवाब, 1000 उम्रे का सवाब। हज उम्रा इस ज़माने में करना बहुत महंगा है, एक करना मुश्किल, 6 बरस से 1000, अगर एक मरतबा ये पढ़ा जाए तो उसका सवाब मैं बता रहा हूँ। 1000 हज, 1000 उम्रा, 1000 रिकअत नमाज पढ़ने का सवाब। आज 5 वक्त की पढ़ ली जाए वही बहुत बड़ी बात है। 1000 रिकअत कौन पढ़े, वो मौला अली पढ़ा करते थे। 5 वक्त वाली ये नमाज अदा कर ले वही बहुत बड़ा कमाल है, और पढ़ के वो भी माज़ल्ला अल्लाह के ऊपर हम लोग एहसान करते हैं कि नमाज पढ़ ली। बहरहाल 1000 रिकअत नमाज पढ़ने का सवाब, 1000 भूखों को शिकम शेर खाना खिलाने का सवाब। अम्मा अब्बा को खिला ले वही बहुत बड़ी बात है, 1000 को कौन खिलाएगा। 1000 को शिकम शेर पेट भर के खाना खिलाने का सवाब। 1000 बरहना को लिबास फ़ाखिरा, अच्छे लिबास आज ख़ानदान वालों भाई बहनों को पहना ले वही बहुत बड़ी बात है। 1000 को लिबास फ़ाखिरा पहनाने का सवाब। 1000 शहीदों के जनाजे पर नमाज पढ़ने का सवाब। एक शहीद तो नसीब नहीं होता, 6 बरस से 1000 के शहीद के जनाजे पर बहुत से सवाब जो नकल किए गए हैं इस दुआ के लिए। दुआ यह है अगर इसको पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह उसके लिए इतना अजर होगा। दुआ यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़क़फ़िना या काज़ी अल हाजात या काफ़ी अल मुहिम्मात इन्नका अला कुल्ले शैइन क़दीर। यही एक मुख्तसर सी दुआ है। इसको अगर पढ़ लिया जाए तो 1000
حج و عمرہ اور کیا 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 اس کا ثواب. اب یہ نہیں کہ حج کرنے نہ جائیں کہ 1000 ثواب ملے گا، حج آپ نہ جائیں، نماز نہ پڑھیں، نہیں، نماز پڑھنا اپنی جگہ ہے، روزہ رکھنا اپنی جگہ ہے، جہاد کرنا اپنی جگہ، وہ ساری چیز اپنی جگہ. یہ ثواب مل رہا ہے، نہ کہ عین نہیں ہے، یہ ثواب اللہ دے رہا، لیکن ثواب کم نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اتنا ثواب ہوگا. بہرحال جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ پروردگار آپ کو اس کا انشاءاللہ اجر عنایت کرے گا. اور پھر حدیث اس کے لیے آگے بڑھی کہ کسی بھی حاجت کے لیے بھی اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں، کوئی بھی آپ کی مشکل ہو، پریشانی ہو، گرفتاری ہو، اس کا ورد شروع کر دیں پڑھنا. اس دعا کو اگر پڑھا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فکفنا یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات انک علی کل شیء قدیر. اس کو پڑھا جائے، ایک مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ رحمت کے دروازوں کو کھولتا ہے. 2 مرتبہ پڑھا جائے اللہ رحمت کے فرشتوں کو آمادہ کرتا ہے. 3 مرتبہ پڑھا جائے اللہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں، رحمت کے سارے دروازوں کو کھول دو، دیکھو میرا بندہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ رحمت کے فرشتوں کو زمین پر بھیجنا شروع کر دیتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ شخص 5 مرتبہ پڑھتا ہے، کہتے ہیں رحمت کے فرشتوں کو اللہ زمین سے بلا لیتا ہے، کہتا ہے سب واپس آ جاؤ، اب یہ میرے بندے کا معاملہ ہے اور میرا معاملہ ہے، مجھ سے جو چاہے لے گا میں اسے دے دوں گا. بہرحال اتنا اجر، اتنا ثواب. ایک مختصر سی چیز، کہتے ہیں مولانا صاحب لوگ کہاں کچھ دیتے ہیں، لیتے ہیں، لے مولانا صاحب نے دے دیا، اتنا بڑا ہدیہ دیا مولانا صاحب نے، کم سے کم آپ بھی کریے گا، مجھے بھی تھوڑا سا ثواب مل جائے کرے گا، اور اپنے بچوں کو بھی بہرحال سکھائیں اچھی چیزیں. ایسا نہ ہو کہ اسی طرح سے ہو جائے کہ ایک عورت جو ہے 4 لوگوں کو جہنم میں لے کر چلی جائے، کہیں خدا نہ خواستہ اس میں ہم بھی کھنچتے چلے جائیں. نہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ہم ایسے بنیں کہ اپنے ساتھ 10 کو جنت میں لے کر جائیں انشاءاللہ. اپنے اعمال کو ایسا سدھاریں، اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ ہم جو ہے دوسروں کے لیے بخشش کا سہارا بن جائیں انشاءاللہ. دعا بھی میری یہی ہے پروردگار سے کہ پروردگار ہم سب کو اس راہ حقہ پہ چلنے کی توفیق عنایت کرے. لیکن اس وقت یہ ہوگی جب معصومین کے کہی ہوئے اقوال پر، معصومین کی کہی ہوئے گفتار، رفتار، کردار جو معصومین نے ہمیں بتائے ہیں، اگر ان راستوں کو ہم سمجھتے رہیں گے اور اس پر چلتے رہیں گے تو ہمیں ضرور نجات ملے گی اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ نجات دی جائے گی. بہرحال بہت سی دعائیں بتائی جاتی ہیں اور اس سے پہلے پروگرام میں بھی بتائی گئی ہیں. اگر کسی وقت کسی کو جیسے ضرورت رہے، سمجھ میں نہ آئے، تو یہاں علی ٹی وی والوں کو بہرحال ان لوگوں کو، بہرحال یہ ٹیم جو زحمت کر رہی ہے الحمدللہ، ان لوگوں کو کہہ دیا جائے تو یہ لوگ بہرحال ان دعاؤں کو دوبارہ لگا دیا کریں گے، ان پروگرام کو لگا دیا کریں گے، تاکہ آپ یہ دعائیں ہو سکتا ہے یاد نہ رہے، اس کو لکھنا چاہیں یا دوسروں کو بھیجنا چاہیں تو وہ ہو سکتی ہیں. ان سے کہا جائے، دعا کرتے ہیں پروردگار سے، پالنے والے سے، اہل بیت اطہار سے. بہرحال یہ جو مشن لے کر چل رہے ہیں اہل بیت کا، یہ علی ٹی وی والے، خداوند عالم چہردہ معصومین کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں اس پوری ٹیم کو کامیابی عنایت کرے. اور ان کی جس طرح کی جو مشکلات ہے، رزق و روزی کی جس طرح کی جو مشکلات ہے اہل بیت اطہار کے صدقے میں، چہردہ معصومین کے صدقے میں، پروردگار ان کی مدد کرے. بہرحال آپ لوگ بھی ہو سکے، بہرحال آپ کا یہ اپنا ٹی وی ہے کہ جو بہرحال مدد ہو سکتی ہے جس طرح سے. بہرحال اس کو چلانے کے لیے کافی بڑا بجٹ چاہیے، تو اگر آپ لوگ سے جو ہو سکتا ہے بہرحال اس کو آگے بڑھانے کے لیے، کہ اتنا اچھا کام جو دین کا ہو رہا ہے، نشر و اشاعت ہو رہی ہے، دوسری قومیں بھی اس سے استفادہ اٹھا رہی ہیں، کہ جو آپ سے بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے بہرحال تعاون کریں ان کے لیے، کہ اور آگے بڑھائے جائے، ان کے حوصلوں کو بڑھایا جائے، تاکہ یہ دن بھر اور آگے ان کے جتنی ٹیم ہے بہرحال حوصلہ ان میں پیدا ہو انشاءاللہ، اور بڑھ چڑھ کے یہ لوگ پوری ٹیم والے کام کریں دین کے لیے جو کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں چہردہ معصومین سے، اہل بیت اطہار سے، پروردگار انہیں اور اس طرح کے جو بھی زحمتیں کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کو جو اہل بیت کے لیے زحمتیں کر رہے ہیں، دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت کر دے. معبود اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہمارے جوانوں کو چہردہ معصومین کے صدقے میں راہ حقہ پہ چلنے کی توفیق عنایت کر دے. ہمارے جوانوں کو جو شادی بیاہ، نوکری، کاروبار، جس طرح کی پڑھائی لکھائی کی جو مشکلات ہیں، پروردگار شہزادی کونین کے صدقے میں برطرف کر دے. اے میرے معبود، ہمارے زمانے کے امام کو بھیج دے، مولا کا ظہور کر دے. خدا بہت سے لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، بہرحال میں تیرا ایک عاجز بندہ ہوں معبود، میں تو اس لائق نہیں، میری زبان ایسی تو نہیں خدایا، لیکن تجھ سے التجا کرتا ہوں، تجھے تیرے اہل بیت کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے شہداء کربلا کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے حسین کے کٹے ہوئے گلوئے مبارک کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے شہزادی کونین کے شکستہ پہلو کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے پیر میں پڑے چھالوں کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے زینب اولیاء مقام کو نیلے بازوؤں کا واسطہ دیتا ہوں. پروردگار جن لوگوں نے مجھ سے التماس سے دعا کہا یا نہیں کہا، یا اس وقت جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ مریض جو کہ گھروں میں ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں،
یہاں ہیں جہاں کہیں بھی ہیں جو دعاؤں کے محتاج ہیں، پالنے والے ان سب کو جلد از جلد صحت عاجلہ عنایت کر دے، انہیں جلد از جلد صحت و تندرستی عنایت کر دے۔ خاص طور سے بہت سے کینسر کے بیمار ہیں کہ اس سے پروگرام میں اور پہلے بھی دعائیں بتائی جا چکی ہیں، ان سے کہیے گا وہ لوگ لگا دیں گے کہ وہ دعائیں وغیرہ، خدایا ان لوگ کو بھی، اور جو لا علاج بیماریاں ہو چکی ہیں پروردگار ان سب کو جلد از جلد تو صحت عاجلہ عنایت کر دے۔ پروردگار پالنے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے اہل بیت کا، جن کے بھی دلوں میں حج و زیارات کی تمنا ہے، معصومین کے بارگاہوں کے دیکھنے کی تمنا ہے، خدا انہیں معصومین کے بارگاہوں میں جانا نصیب کر دے۔ پروردگار پالنے والے جو بے گھر ہیں، بہت سے لوگوں نے کہا ہے پروردگار تجھے واسطہ دیتے تیرے اہل بیت کا، جو بے گھر انہیں صاحب گھر کر دے، جو بے مسکن ہیں انہیں سکن دے دے۔ پروردگار پالنے والے ہم سب کو بھی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے، جس وقت ہماری موت آئے ہماری زبان پر یا زہرا یا حسین اور یا علی ہو۔ پروردگار تجھ سے دعاؤں میں جو آخری دعا ہے، میرے معبود، یہ میرے معبود ہماری قوم کے بچوں کی اصلاح کر دے، بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ، اور جو اختلافات ہم میں ہیں ان سب کو دور کر دے۔ پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کو بھیج دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت اور رحمت قرار دے۔ چلے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کبھی اور کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔